خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ خوب بدن انسان درس کے متن تک پہنچے ہیں۔ خوب اس کا عنوان ہے انسان کا بدن، بدن انسان، انسان کا بدن، انسان کا جسم۔ ٹھیک، بدن انسان قسمت ہائے گوناگون، یعنی انسان کا بدن مختلف حصے، قسمت یعنی حصہ، پارٹس، قسمت یعنی مولانا حصہ، قسمت ہائی گوناگون یعنی بہت سارے حصے، مانند جیسے پوست چمڑی، گوشت گوشت، خون یعنی خون، استخوان یعنی ہڈی، دارد رکھتا ہے۔ انسان کا بدن مختلف حصے جیسے چمڑی، گوشت، خون، ہڈی رکھتا ہے۔ ٹھیک، رنگ پوست انسانہا گوناگون است، انسانوں کے چمڑی کا رنگ کیا ہے؟ طرح طرح کا ہے، الگ الگ۔ گوناگون یعنی الگ الگ، بہت زیادہ۔ گوناگون یعنی مختلف قسم۔ ٹھیک، رنگ پوست انسانہا، انسانوں کے چمڑی کا رنگ، پوست یعنی جلد، چمڑی، ٹھیک، اسکن جس کو کہتے ہیں۔ انسانوں کے چمڑی کا رنگ گوناگون است، الگ الگ ہے۔ بعضی از انسانہا زرد پوست ہستند، کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ کیا ہے؟ زرد پوست ہستند، پیلی چمڑی والے ہیں۔ بعضی سیاہ پوست، کچھ کالی چمڑی والے ہیں۔ برقی سرخ پوست، کچھ برقی اور بعضی میں کوئی فرق نہیں ہے، برقی یعنی کچھ، بعضی کچھ، برقی سرخ پوست، کچھ لال چمڑی والے، و بعضی دیگر سفید پوستند، اور بعض دوسرے اور کچھ دوسرے سفید چمڑی والے ہیں۔ لوگ مختلف رنگ کے ہیں، اور یہ رنگ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی چمڑی پہ ہوتا ہے نا۔ باقی ساری چیزیں انسانوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، خالی چمڑی کا رنگ الگ ہوتا ہے، باقی اور کوئی چیز الگ تھوڑی ہوتی ہے۔ کہ ہوتا ہے؟ دیکھا کسی انسان کو 3 آنکھ والا، 1 آنکھ والا، کسی کی ناک پیشانی کے اوپر ہو، کسی کا خون پیلا دیکھا، ہرا دیکھا، کالا دیکھا، گوشت کسی کا الگ دیکھا، ہڈیاں کسی کی دیکھی ہو، مٹی کی ہو، پلاسٹک کی ہو، سب کچھ ایک جیسا، بس خالی کیا ہے؟ انسان کی چمڑی کا رنگ الگ الگ ہے۔ چلو اس کے بعد ما به وسیلہ پوست گرمی، سردی، زبری و نرمی را احساس میکنی۔ تو یہ ایک تو چمڑی کا رنگ الگ الگ ہے، دوسرے یہ چمڑی، اسی کے وسیلے سے، اسی کے ذریعے سے ہم سردی، گرمی، نرمی اور سختی کا احساس کرتے ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا؟ گرم چیز کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ہاتھ رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سرد چیز اسی چمڑی کے ذریعے سے۔ کوئی چیز نرم ہے، اب جیسے اسپنج آتا ہے، اسپن آتا ہے، ریشم آتا ہے، یا کوئی نرم و نازک چیز آتی ہے، ہاتھ میں فوراً کیا ہے؟
ہمارا ہاتھ نرمی کا احساس کرتا ہے. لوہا لے لیا آپ نے, لکڑی لے لیا آپ نے, پتھر لے لیا, تو سختی کا احساس کون کرواتا ہے؟ چمڑی کرواتی ہے. تو کہ ماں ہم لوگ بے وسیلہ پوست, چمڑی کے وسیلے سے, چمڑی کے ذریعے, چمڑی کے سہارے سے, گرمی, گرمی یعنی گرمی, سردی یعنی سردی ٹھنڈی, زبری, زبر یعنی کسی چیز کا سخت ہونا, زبری یعنی سختی, و نرمی, یہ نرمی کے ایک دم مد مقابل. نرمی یعنی کوئی چیز کا نرم ہونا, نازک ہونا, زبری یعنی سخت ہونا. تو ہم لوگ چمڑی کے ذریعے, چمڑی کے وسیلے سے گرمی, سردی, سختی اور نرمی کو احساس میکنیم, احساس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. کہنے کہ انسان کے بدن میں 200 سے زیادہ ہڈیاں ہیں. انسان کے جسم میں 200 سے زیادہ ہڈیاں موجود ہیں. در بدن انسان, انسان کے جسم میں بیش از, بیش از یعنی زیادہ, بیش از, اب اس کے بعد ایک عدد آئے گی, بیش از 200 عدد, 200 سے زیادہ, 200 سے زیادہ. جہاں کہیں بھی بیش از آتا ہے تو اس کے بعد ایک عدد بیان کی جاتی ہے, اور مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس سے زیادہ. جیسے 500 سے زیادہ تو کہیں گے بیش از 500, 10 سے زیادہ بیش از 10 ہے نا, 50 سے زیادہ بیش از 50, 200 سے زیادہ بیش از 200. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 استخوان یعنی ہڈی, انسان کے بدن میں 200 سے زیادہ ہڈی وجود دارد موجود ہے. استخوانها بسیار محکم هستند, ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہیں. محکم یعنی مضبوط, ہڈی مضبوط نہ ہو تو انسان ٹک ہی نہیں پائے گا, ہے نا. یہ ہڈیاں ہیں جو انسان کو سنبھال رکھی ہیں, جو چلاتی ہیں, بیٹھاتی ہیں, اٹھاتی ہیں. اگر ہڈیاں نہ ہوتی تو انسان گوشت کے لوتھڑے کی طرح زمین پہ پڑا رہتا ہے نا. دیکھ لو جن جانوروں کے ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ ہمیشہ زمین پر رینگتے ہیں. سانپ دیکھ لو, میڈک دیکھ لو, مچھیاں دیکھ لو. چلیں, در بدن انسان, اچھے, استخوانہا ہڈیاں, بسیار بہت, محکم ہستن مضبوط ہیں, محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان استخوان رانس. کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ہڈی انسان کے بدن میں ران کی ہڈی ہے. یہ کمر سے لے کر ٹھیک, محکم ترین, سب سے زیادہ مضبوط, و بلند ترین اور سب سے بڑی لمبی استخوان ہڈی بدن انسان, انسان کے بدن کی. استخوان رانس, ران کی ہڈی ہے. در بدن انسان 2 چشم برائے دیدن, انسان کے بدن میں 2 آنکھ دیکھنے کے لیے. دیدن یعنی دیکھنا مصدر ہے, ٹھیک.
ماضی آتا ہے دید، دیدن، دیدی، دیدی، دیدم، دیدیم. مضارع کیا آتا ہے می بیند، می بیند، می بینند، می بینی، می بینید، می بینم، می بینی. دو چشم برائے دیدن، دو آنکھ دیکھنے کے لیے، و دو گوش برائے شنیدن، اور دو کان سننے کے لیے. شنیدن یعنی سننا. ماضی شنید، شنیدن، شنیدی، شنیدی، شنیدم، شنیدیم. مضارع می شنود کیا آتا ہے می شنود، می شنود، می شنوند، می شنوی، می شنوید، می شنوم، می شنویم. ٹھیک. وجود دارد موجود ہے. بعضی از مردم چشمهایشان ضعیف است. کچھ لوگ ان کی آنکھیں کمزور ہیں. بعضی از مردم لوگوں میں سے کچھ. بعضی از برخی از بتایا تھا کہ یہ اس طریقے کے کلمات جب آتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی کلمہ آتا ہے وہ بصورت جمع ہوتا ہے. برخی از بعضی از کے بعد جو بھی آئے گا جمع آئے گا، مفرد نہیں آئے گا. مفرد غلط ہے. یا اگر جمع نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جو جمع کا معنی رکھتا ہو، جیسے مردم، اس کی جمع نہیں آتی مردمہا. مردم خود کیا ہے معنی ہے جمع رکھتا ہے. مردم یعنی لوگ، لوگ اکیلا تو نہیں ہوتا ہاں. تو بعضی از مردم، اگر یہ مردم نہ ہوتا تو بعضی از آدمہا، بعضی از انسانہا آتا. کیا نا؟ تو بعضی از مردم، اس کو دو طریقے سے ترجمہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ یا لوگوں میں سے کچھ. بات وہی ہوئی نا، کچھ لوگ یا لوگوں میں سے کچھ. ہاں تو یہ بعضی از کا اس طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے دو طریقے سے. بعضی از مردم لوگوں میں سے کچھ یا کچھ لوگ، چشمہائے شان ان کی آنکھیں، ضعیف کمزور ہیں، وہ خوب نمی بینند اور اچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے. خوب یعنی اچھی، نمی بینند نہیں دیکھ پاتے. آنہا برائے بہتر دیدن، وہ لوگ اچھا دیکھنے کے لیے. آنہا برائے بہتر دیدن، وہ لوگ بہتر دیکھنے کے لیے، اچھا دیکھنے کے لیے. از عینک استفادے می کنند، چشمے کا استعمال کرتے. ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن، بوی غذاها، گلها، عطرها را احساس می کنیم. ما از بینی، ما ہم لوگ ناک سے، علاوہ بر نفس کشیدن سانس لینے کے علاوہ. علاوہ بر یعنی علاوہ بر یعنی علاوہ. نفس کشیدن سانس لینا، نفس کشیدن سانس لینا. ماضی آیا نفس کشید، نفس کشیدن، نفس کشیدی وغیرہ وغیرہ. مضارع آتا ہے نفس می کشد. کیا آتا ہے نفس می کشد، نفس می کشند، نفس می کشی. ما از بینی ہم لوگ ناک سے، علاوہ بر نفس کشیدن سانس لینے کے علاوہ، بوئے غذاہا کیا ہے کھانوں کے، گلہا پھولوں کے، عطرہا خوشبودار چیزوں کے، بو یعنی خوشبو کو، احساس می کنیم احساس کرتے ہیں. ہم لوگ ناک سے سانس لینے کے علاوہ کھانے، پھول اور عطریات کی خوشبو کا احساس کرتے ہیں.
بے وسیلہ زبان حرف میزنیم، زبان کے ذریعے، زبان کی مدد سے، زبان کے وسیلے سے حرف میزنیم بات چیت کرتے ہیں، بولتے ہیں. حرف زدن بولنا، بات چیت کرنا، ٹھیک. حرف میزنیم بات چیت کرے. وطعم مزے خوردنیہا، طعم یعنی وطعم و مزے، یہ دونوں ایک ہی معنی میں. طعم یعنی بھائی مزہ، ذائقہ. طعم و مزے، طعم عربی ہے اور مزے کیا ہے؟ فارسی ہے. دونوں کے ایک ہی معنی ہے. طعم مزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مزہ، ذائقہ. نہ لذیذ، مزیدار، لذیذ. یہاں ذائقہ خالی، مزہ یعنی ذائقہ. جیسے کہیں نا اگر شیر چه مزه‌ای دارد، چه طعمی دارد، یعنی اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اب کہیں گے کہ شیرین است، نمکین است. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے نہیں کہا جاتا ہے کہ کھانا بھائی یہ دیکھو کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو کہ طعم کیسا ہے. ہاں، ہم زبان کے وسیلے سے بات چیت کرتے ہیں. وطعم مزے خوردنیہا، اور کھانے پینے کی چیزیں. خوردنیہا کھانے پینے کی چیزیں، سمجھ رہے ہیں؟ تمام کھانے پینے کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ خوردنیہا. کھانے پینے کی چیزوں کا چلے. خوب، بے وسیلہ زبان حرف میزنیم، زبان کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں. وطعم مزے خوردنیہا، اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ. جیسے شیرین بودن اصل، شہد کا میٹھا ہونا. شیرین بودن اصل یعنی شہد کا میٹھا ہونا. شور بودن نمک، نمک کا نمکین ہونا. شور یعنی نمکین، نمک کا نمکین ہونا. تند بودن فلفل، مرچی کا تیز ہونا. بترش بودن بازی از میوہ، اور بعض میووں کا، کچھ پھلوں کا کھٹا ہونا. راحس میکنی کا احساس کرتے ہیں. اس سے زبان سے ان تمام چیزوں کا مزہ اور ان تمام چیزوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں. کون سی چیز میٹھی ہے، کون تیکھی ہے، کون کھٹی ہے، کون. در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد، ہمارے جسم میں دوسرے پارٹس اور دوسرے حصے بھی موجود ہیں. یہ تو خالی ابھی چہرے کا بتایا، آنکھ، کان، ناک ہے نا، زبان، یہی تو نہیں ہے خالی ہمارے جسم میں. تو در بدن ما ہمارے بدن میں اعضاء دیگری دوسرے اعضاء دوسرے پارٹس بھی وجود دارت موجود ہیں. مانند قلب جیسے دل کہ بے وسیلے آن خون بے ہمیں جائے بدن می رسد کہ جس کے ذریعے سے خون جسم کے تمام جگہوں پر پہنچتا ہے. کہ بے وسیلے آن کہ جس کے وسیلے سے خون بے ہمیں جائے بدن جسم کے تمام جگہوں پر می رسد پہنچتا ہے. پا کہ بے وسیلے ان راہ می رویم پیر کہ جس کے ذریعے سے راستہ چلتے ہیں. راہ می رویم ہم راستہ چلتے ہیں، راہ رفتن راستہ چلنا. بدست کہ بے وسیلے آن پیر کے بعد ہاتھ کہ جس کے ذریعے سے ہم می نویسیم لکھتے ہیں. غذا می خوریم کھاتے ہیں. وسائل را برمیداریم اور چیزوں کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں.
وسائل یعنی سامان، وسائل را سامان کو برمیداریم اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کے متن۔ اب اس متن سے نکلے ہوئے سوالات۔ سوال کیا ہے؟ پوسٹیں انسان ہاں چھ رنگ است، انسان کی چمڑی کس رنگ کی ہے؟ رنگ سیاہ و سفید است۔ پوسٹیں انسان ہاں انسان رنگ مختلف رنگ است، سیاه است. برخی سرخ پوستند، برخی زرد پوستند، برخی سیاه پوستند. آپ جوڑتے جائیے. بلندترین استخوان بدن کدام است؟ جسم کی سب سے لمبی ہڈی کون سی ہے؟ بلندترین استخوان بدن انسان کیا ہے؟ استخوان ران است. بینی برائے چیست؟ ناک کس کے لیے ہے؟ بینی برائے نفس کشیدن است و برائے بوئیدن اشیاء. اب کہہ سکتے ہیں یا جڑاؤ پھر برائے بو کردنے گلہا غذاہا عطریات. ٹھیک. چرا بعضی از انسان ها از عینک استفاده می کنند؟ کیوں آخر کچھ لوگ چشمہ لگاتے ہیں؟ برائے بہتر دیدن. ختم اتنا کافی ہے. پورا کہنا کیسے کہیں گے؟ بعضی از مردم برائے ان کے بہتر ببینند از عینک استفاده می کنند. جی جناب. مردم از عینک برائے دیدن بہتر استفادے می کنند. اب جیسے چاہیں جملہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ہے کس طریقے کا، چھوٹا بڑا. جملہ صحیح ہونا چاہیے. انسان از زبان برائے چه کارہائی استفادے می کند؟ انسان اپنی زبان سے کس طریقے کے کام انجام دیتا ہے؟ یعنی کہ انسان علاوہ بر حرف زدن بے وسیلہ زبان طعم و مزے خوردنی ہا بلا 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 گنائے چلے جاؤ. ہم یہاں سے استفادے بھی بولت ختم. انسان بے وسیلہ پوست چه چیزها را احساس می کند؟ انسان چمڑی کے ذریعے سے کن چیزوں کا احساس کرتا ہے؟ انسان بے وسیلہ پوست سر گردن نرم و سخت بودن اشیاء را احساس می کند. خب انسان به وسیله پاها و دستهایش شکار می کند. انسان به وسیله پاها راه می رود و با دستهایش می نویسد و اشیاء را بر می دارد یا وسایل را بر می دارد.